مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ طیبہ میں اس سفر میں جو ہیں غزوہ حنین کو ہم نے لاسٹ کلاس میں لیا تھا، اور انشاءاللہ آج بھی ہم غزوہ حنین کے بارے میں ہی ہماری کلاس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جو مسلم میں روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فتح مکہ کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، اور پھر جو ہے اتنی مشرکین کی اتنی عمدہ صفیں جو تھے وہ بنا کر لائے تھے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی سواروں کی جو صف تھی پہلے، پھر جو پیدل تھے پھر ان کی صفیں، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر ان کے پیچھے بھیڑ اور بکریاں، اور پھر دوسرے چوپائے، یعنی ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوتے، مگر ہمارے سوار اور دشمن کی جو تیر اندازی کی وجہ سے یعنی وہ اس کو جیسے کہ بھاگنے لگے، کیونکہ وہ بالکل ریڈی تھے۔ جب مسلمانوں نے وہاں جا کے پہاڑوں کے نیچے یہ داخل ہو گئے تو دشمنوں نے بہت یعنی تیزی کے ساتھ اوپر سے جیسے تیروں کی بارش برسائی۔ اب جس کی وجہ سے کیونکہ جو لوگ نیچے ہیں اب وہ اوپر والوں کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے ہیں، کوئی گنز تو نہیں تھے، ظاہر تلوار اور تیر تھے، اور ایک بھگدڑ مچ گئی اس حالات میں۔ اور ایک یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو اس کے یعنی جو ہے سیرین کے مختلف آراء ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے 19 ڈیز یا 18 ڈیز یا 21 ڈیز اتنے ہی دنوں میں جو ہے نا بعد یہ مارکہ پیش آیا تھا۔ اچھا خیر، بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین یعنی اہل خاندان کے افراد تھے، اور اس نازک مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی کہ وہ اس شدید بھگدڑ مچنے کے باوجود بھی آپ کا رخ کفار کی طرف تھا، تاکہ لوگ چلے گئے آپ کے پاس، یعنی قریش توڑے سے اپنے خاندان کے لوگ تھے، لیکن بہادری سبحان اللہ اتنی کہ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کفار کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ انا نبی لکذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت جو تھے ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کی خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاب تھامی تھی، یہ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جن کی آواز خاصی بلند تھی، اور حکم دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا کہ اے درخت والو، بیت رضوان والو، اور کہاں ہو؟ واللہ لوگ میری آواز سن کر ایسے آ گئے کہ کوئی اگر جس کا اونٹ نہیں موڑ پا رہا تھا تو وہ اپنی ذرہ کیا ہے اس کے گردن میں ڈال کے اور تلوار اور ڈال سنبھال کر اونٹ سے اتر کر کود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑنے لگے۔
اور پھر جو ہے انصار کو میں نے کہا اور پھر پکارا بنو حارث بنو خزرج، تو یہ سب کے سب جو ہے فوراً واپس آ گئے اور پھر ایک دھواں جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانی جنگ کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اب کیا ہے کہ جیسے کہ چولہا جیسے گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں جیسے مٹی لے لی، مٹی جو ریت ہیں وہ لے لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اب یہ مٹی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتوں میں سے ہیں کہ یہ جو مٹھی بھر مٹی تھی، ریت جو ہوتے ہیں، تو اس طرح پہلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اسے بھر نہ گئی ہو، اور اس کے بعد جو ہے ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی دشمن کی، اور ان کا کام جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھی کہ دشمن کو شکست فاش ہو گئی اور ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل ہو گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال تھا، ہتھیار تھے، عورتیں تھے، بچے تھے، ظاہر ہے وہ تو یہ لوگ سب کچھ لے کے نکلے تھے، وہ سارا کا سارا جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور اسی غزوے پہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كثرتكم فلما تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذاب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ کہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اصحاب کے دل میں تھا کہ یہ جنگ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، اور اللہ رب العالمین نے یعنی تھوڑے سے تعداد میں بڑے بڑے گروہوں پر جو ہے نا فتح اصحاب کو نصیب کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی فتح مسلمانوں کو دے دیا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی یعنی تعداد، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرما دی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے ذریعے بھی، ہم نے کہا تھا کہ ایک صحابی جو دیکھ رہے تھے پچھلے ہماری کلاس میں، تو فرشتوں سے بھی مدد فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک مٹھی بھر جو ریت تھی وہ بھی کفار کے یعنی آنکھوں میں گئی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں شکست دی۔ اچھا، اب تعقب جو ہے شکست کھانے کے بعد دشمن کے جو گروہ تھے وہ انہوں نے طائف کا رخ کیا، ایک جو تھا وہ نخلہ کی طرف بھاگا اور دوسرے نے اوتاس کی راہ لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں تعقب کرنے والوں کی ایک جماعت جو تھے وہ اوتاس کی طرف روانی کر دی، اور فریقین جو تھے ان میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اور اس کے بعد جو تھے مشرک بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اسی دستے کے جو کمانڈر تھے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان جو تھے شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلہ کی طرف جو ہے وہاں بڑے، وہاں مشرکین کا تعقب کیا، جس میں دریدہ بن سامہ جو ہے پکڑ کے، جس کا واقعہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، جسے ربیعہ بن رفیع رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ اب یہ جو شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ اب مالی غنیمت جو ہے یہ تھا کہ مالی غنیمت میں 6,000 اونٹ، 24,000 بکریاں اور 24,000 بکریاں اور 40,000 سے زیادہ
چاندی اور 40,000 اقیہ یعنی یہ جو تھے یہ 1,60,000 درہم یہ بھی مسلمانوں کے جو ہے یعنی اس میں آ گئے تھے، مالی غنیمت آ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا اور پھر اسے جو ہے جرعانہ میں روک دیا تھا۔ حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یہ سارا مالی غنیمت دے دیا تھا کہ جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ اب قیدیوں میں جو تھی جو اس وقت مطلب اس قبیلے کے جو قیدی تھے، اب ان میں جو ہے ایک واقعہ جو ہے یہ شیمہ کا ہم جو ہے نا رضی اللہ عنہ کا بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر بنی بکر کا ایک شخص بھی تمہارے قبضے میں آ جائے، کیونکہ بنی بکر نے بہت بڑی غداری کی تھی تو اسے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اب لوگ جو ہیں اب ان کو پکڑ کے جمع کر رہے تھے، جب جمع کر رہے تھے تو اس میں جو ہے مطلب ان کے بیوی بچے ظاہر ہے سب کو وہ پکڑ رہے تھے، تو نیز ان میں جو تھے شیمہ جو ہے اس کو بھی وہ پکڑ کر لے آئے۔ یہ شیمہ جو تھی یہ حارث بن عبد العزیٰ کی بیٹی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی، سعدیہ حلیمہ رضی اللہ عنہ ان کی جو تھی یہ بیٹی تھی۔ اب مسلمان جو ہے اب ان سب کو پکڑ کر لے آئے، جب لے آئے تو شیمہ نے کہا کہ دیکھو خدا کی قسم اس بات کو تم لوگ سمجھ لو کہ میں تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی میں رضائی بہن ہوں۔ اور مسلمان انہیں جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، بس وہ تو سختی کر رہے تھے اور ظاہر لوگوں کو پکڑ رہے تھے، لیکن انہیں اس کو نہیں تسلیم کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا آ کے اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے پہچان لیا تو فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چنانچہ شیمہ جو تھی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور اس پر بٹھا دیا، اور پھر اسے کہا کہ اگر تم پسند کرو، اگر تمہیں یہ بات پسند ہو تو میرے پاس رہو اور تمہیں عزت اور احترام سے رکھا جائے گا، اگر تم پسند کرو کہ میں تمہیں کوئی منافع بخش چیز دے دوں پھر تم اپنی قوم میں واپس چلی جاؤ تو میں یہ بھی کروں گا۔ اب شیمہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ مجھے کوئی منافع بخش چیز دے دیجئے اور مجھے اپنے قوم میں واپس بھیج دیجئے۔ تو اس طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پھر اس کو ایک لونڈی اور غلام جو تھے باندھی تھی وہ دیے تھے، پھر جن کی شیمہ جو ہے رضی اللہ عنہ نے انہیں اس کی شادی بھی کری تھی، اور ان کی نسل مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ تو جو ہے اچھا اب جو ہے تعاقب کرنے والے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی غنیمت کو جمع کیا اور اس وقت تک جو ہے مطلب اس کو نہیں بانٹا جب تک طائف والوں کی خبر نہ لی جائے۔ اب یہ غزوہ در حقیقت جو تھا حنین کا جو تھا یہی پہلا ہوتا نا، ظاہر حنین کی وجہ سے ہی یہ غزوہ نکل آیا تھا، چونکہ حوازن اور ثقیف کے جو تھے بیشتر شکست خوردہ جو افراد تھے وہ اپنا جو ان کا جنرل تھا کمانڈر مالک بن عوف نصری، اسی کے ساتھ وہ باقا طائف آئے تھے اور یہیں وہ قلعوں میں بند ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرعانہ میں مالی غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال کے 8 کو جو ہے یہ طائف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا۔ اس قصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرگرمی میں 1000 فوج کا دستہ روانہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ اب راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جو ہے جاری رکھتے ہوئے جب طائف پہنچے تو قلعہ جو ہے نا جب قریب آپ ہو گئے وہاں پر جو ہے
جو ان کا سردار تھا مالک بن عوف، اس کا جو قلعہ تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم کرایا تھا۔ اچھا، اب محاصرے نے جو ہے کچھ طول پکڑ لیا۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 40 دن تک یہ محاصرہ تھا، اور اہل سیر جو ہے اس میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، اور بعض نے 10 دن اور بعض نے 18 دن، یعنی جو ہے نا ڈفرینٹ ڈیز اس کی تعداد بتائی ہے۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات پیش آتے رہے۔ ظاہر ہے وہ قلعوں میں بند تھے اور وہ اندر سے ہی لڑ رہے تھے، جبکہ وہ باہر نہیں نکل رہے تھے لوگ۔ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اتنی شدت سے تیر اندازی کی گئی، اتنے تیر مسلمانوں پر برسائے کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ آج کل آتے ہیں نا ٹڈی دل، پھر وہ نیوز میں دکھاتے ہیں، تو کس طرح سے اس تعداد سے وہ تیر برسا رہے تھے۔ اب اس سے متعدد مسلمان زخمی بھی ہوئے اور 12 شہید ہوئے۔ انہیں اپنا جو ہے نا کیمپ اٹھا کر، جس وقت ابھی موجودہ مسجد ہے طائف میں، اس کے پاس مسلمانوں کو لے کے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر جو ہے یعنی متعدد گولے بھی پھینکے، جس کی وجہ سے ان کے دیواروں میں کیا شگاف پڑ گئی، اور مسلمانوں نے جو ہے ایک جماعت وہاں جو دبابہ کے اندر جو ہے انہوں نے گھسنے کی کوشش کی اور آگ لگانے کے لیے دیوار تک یہ پہنچ گئے، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے اوپر سے پھینکنے شروع کیے۔ اب جس سے مجبور ہو کر مسلمان جو ہیں وہاں سے نیچے آ کر باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی جو ہے حکمت عملی کے طور پر حکم دے دیا، وہ یہ کہ ان کے انگوروں کے باغات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انگوروں کے درخت کاٹ کر جلا دیں، تاکہ ان کو باغات اپنے جلتے ہوئے نظر آئیں گے نا، تو اس طرح سے یہ ہتھیار ڈالیں گے۔ اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر کٹائی کر دی، تو اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا جو ہے واسطہ دے کے گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے واسطے اور قرابت کے خاطر جو ہے یعنی اپنا ہاتھ روک لیا۔ اچھا، اب دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو منادی سے اعلان بھی کیا کہ جو غلام جو ہیں ان کے جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائیں وہ آزاد ہے۔ اب ظاہر ہے غلام کے لیے اس کی آزادی سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی اور چیز تو نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا اس دوران جو ہیں یعنی قلعے سے جو تھے میرے خیال میں 9 غلام جو تھے وہ آ گئے، اور 30 غلام، اس اعلان پر 30 آدمی یہ قلعے کے اندر سے آ کر جو ہے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور ان میں جو ہے صحابی جن کا نام مشہور ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بھی تھے۔ اچھا، اب یہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب غلاموں کو آزاد کر دیا، اور پھر جو ہے اچھا، اور اس چیز سے جو ہے مشرکین کو دھچکا لگا۔ اب جب محاصرہ جو تھا طول پکڑ لیا محاصرے نے، قلعہ جو تھا وہ قابو میں نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب جس طرح سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں وہ بھی قلعوں میں بند ہو کے اسی طرح سے حملہ کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں پر تیروں کی بارش، گرم لوہوں کی جو زد پڑی، تو اسی قلعے میں جو سامان جمع تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یعنی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی اتنا تھا کہ جسے وہ آسانی سے کچھ اور وقت بھی گزار سک رہے تھے۔ تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پہ ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
اب یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جو ہے ختم کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے کہ طائف فتح کیے بغیر ہم کیسے واپس ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا تو کل پھر صبح لڑائی پہ چلنا، اگر نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ تو چنانچہ دوسرے لوگ جو ہے دن لوگ لڑائی پہ چلے گئے، اور لیکن چوٹ کھانے کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی، کچھ نہیں حاصل ہوا مسلمانوں کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ تو اس پر لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے بغیر چون چرا اپنا سامانی سفر جو ہے باندھنا شروع کیا، اور یہ کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنا سب کچھ اٹھا لیا، کوچ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یوں کہو کہ التائبون آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ ہم پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ اب کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی لوگوں نے کہا کہ ثقیف پر دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے، یعنی یہ دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت جو دے اور انہیں لے آ، دعا فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں زندگی تنگ کی گئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، وہ واقعہ۔ اچھا، اب جرانہ میں جو ہے اموال غنیمت کی تقسیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے جو معاشرہ تھا وہ ختم کر کے اب واپس آئے۔ اب جرانہ میں کئی روز والی غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے۔ تاخیر کا مقصد یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حوازن کا جو وفد ہے وہ تائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے۔ اب جو کچھ انہوں نے کھویا ہے مالی غنیمت، یہ سب کا سب ان کو واپس دے دیا جائے، یہ سب یہ واپس لے جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی غنیمت کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ جو قبائل کے جو سردار تھے، یعنی مکہ کے جو اشراف تھے، ظاہر ہے وہ پہلی دفعہ ایک جنگ اور ایک جہاد کے سچویشن میں تھے، اور پھر اتنی مالی غنیمت ان کو نظر آ رہی تھی، تو وہ جو ہے نا وہ بھی مطلب ان کے زبانوں پہ بھی تھا کہ کب اس کی تقسیم ہوگی۔ اچھا، تو اسے جو ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو بڑے بڑے حصے دیے۔ جب تقسیم شروع کی تو مکے کے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے حصے دے دیے۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو 40 اقیہ اور کچھ جو ہے نا 6 کلو کی برابر چاندی 100 اونٹ دے دیے گئے، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا یزید، آپ نے اس کو بھی اتنا ہی دے دیا۔ پھر اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیا۔ اور اسی طرح سے جو ہے حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دے دیے گئے، اور اس نے مزید 200 اونٹوں کا سوال کیا، تو پھر اسے پھر 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ نے کہا نا 6000 اونٹ تھے۔ اچھا، تو صفان بن امیہ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اور پھر جو ہے پھر اور 100 اونٹ دے دیے، پھر اور 100 اونٹ دے دیے، یعنی 300 اونٹ دے دیے گئے۔ اس نے تو مہلت مانگی تھی نا 3 مہینے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 اونٹ دے دیے ان کو۔ حارث بن قلادہ کو بھی 100 اونٹ دیے، اور پھر مزید قریشی اور وغیرہ جتنے بھی رؤساء تھے سب کو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ اب دوسروں کو جو ہے 50 اور 40 اونٹ بھی دے دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں جو بدو ہوتے وہ تو ٹوٹ پڑے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں دولت بھی مل رہی ہے،
آپ صلی اللہ یعنی اتنے لوگ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمیٹنے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مالی غنیمت بانٹ چکے۔ اب اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو درخت میں پھنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ میری چادر ہے، دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد جتنے درخت ہیں ان کی تعداد میں بھی چھپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، اور پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ بزدل اور نہ جھوٹا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے جو ہے یعنی بازو میں آپ کھڑے ہو گئے اور اونٹ کے جو ہے نا کوہان سے کچھ بال نکالے، اور پھر بلند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں ہے، یعنی اونٹ کے بال جو ہے نا اتنا بھی نہیں ہے، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی لٹایا دیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مالی غنیمت کو فوج میں یکجا کر کے اسی مالی غنیمت کو ان پر تقسیم کا حساب لگائیں اور تقسیم کر دیں، اور انہوں نے ایسا کیا۔ ہر ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ آئے، 40 بکریاں آئیں، لیکن جو شہ سوار تھے جنہوں نے اپنے یعنی گھوڑے یا اونٹ بھی یوز کیے تھے تو ان کو 12 اونٹ اور 100 بکریاں مل گئی، کیونکہ انہوں نے جان کے ساتھ ساتھ مال بھی وہ کیا تھا، اپنا لگایا تھا۔ اب یہ ایک حاکمانہ تقسیم تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عقل کے راستے سے ہٹ کر جو ہے یعنی دنیاوی طرف جو چیزوں کو دے کر حق کی طرف آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مال تقسیم کیا کہ اس کو دے کے جو عرب کے لوگ ہیں یہ اسی کی وجہ سے اسلام کی طرف آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مال سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی۔ اب اس سے انصار کے اندر جو ہے وہ حزن و اضطراب پیدا ہو گیا۔ یہ تو جو ہے یعنی ان کے زبانوں پہ جو ہے وہ حزن اضطراب یہ تھا کہ انصار جو تھے خصوصاً اس چیز میں آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ہمیں تو حنین کے عطیے سے بالکل محروم کر دیا گیا، حالانکہ مشکل کے وقت انہیں پکارا تھا، ہے نا، کہ رضوان والو، انصار، خزرج، انہی کے قبیلوں کو پکارا تھا، ظاہر مہاجرین کو بھی پکارا تھا، تو انہی کو پکارا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ لیکن جب اسی طرح سے یعنی اور وہی جو ہے پھر اڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ایسی جنگ کی تھی کہ جو ہے نا یعنی ایک شاندار شکست جو تھی وہ ایک شاندار کامیابی میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے نا بھاگنے والوں کے ہاتھ پر یعنی وہ جو لوگ گئے، اب اس کو جو ہے اتنے مالی غنیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور قبائل عرب کے وہ عطیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا، تو انصار نے دل ہی دل میں کچھ یعنی ان کو ایسی چیز فیل ہوئی، اور اس پر آپس میں کچھ گفتگو بھی کرنے لگے۔ اب یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنے قوم کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قوم کو اب دیکھ کے یہاں میں بھول گئے ہیں۔ جی ایک منٹ معافی چاہتی ہوں۔ اچھا، اب یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, आपने इस हासिल शुदा माली फे में जो कुछ किया, इस पर अंसार जो है वो उनके दिलों में जैसे कि एक हुज़न और इज़्तिराब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जो है ना अपनी कौम पर तकसीम फरमाया। अब कबाइल अरब को बड़े बड़े अतिये दिए, लेकिन अंसार को कुछ ना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सअद, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने कौम का एक ही आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो अपनी कौम को इस छूलदारी में यानी इशारा फरमाए जमा कर दो। अब साद रज़ी अल्लाह अन्हु निकल कर अंसार को उसी जगह ले आए और उनको जमा किया। अब कुछ मुहाजिरीन भी आ गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अंदर दाखिल होने नहीं दिया। और फिर कुछ दूसरे लोग आ गए, इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया, सिर्फ अंसार को जमा किया। जब सब लोग जमा हो गए तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो के अर्ज़ किया कि कबीले अंसार आपके लिए जमा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास तशरीफ़ ले आए, अल्लाह की हम्द सना बयान फरमाई कि अंसार के लोगों, तुम्हारे अंदर ये क्या बात चल रही है? मेरे इल्म में आई है, क्या ये नाराज़गी है जो जी और जी ही में यानी अंदर है अंदर तुमने मुझ पर महसूस की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस हालत में आया था कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और मोहताज थे, अल्लाह ने तुम्हें गनी बना दिया और बाहम दुश्मन थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। अब लोगों ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह और उसके रसूल बहुत बड़ा फजलो करम, उनका हमारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का बहुत बड़ा फजलो करम है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अंसार के लोगों, मुझे क्यों जवाब नहीं देते? अंसार ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, भला हम क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी अल्लाह और इसके रसूल का फजल करम है हम पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो कह सकते हो और सच ही कहोगे और तुम्हारी बात सच ही मानी जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में हमारे पास आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया गया था। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धुतकारा गया था। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, हमने आपकी गमख्वारी और गमकसारी की। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ए इंसार के लोगों, तुम अपने दिल में दुनिया की इस आर्जी दौलत के लिए नाराज़ हो गए जिसके ज़रिए मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं, और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया। ए इंसार, क्या तुम इससे राज़ी नहीं कि लोग ऊँट और बकरियां ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ढेरों पे ले चलो, ले पलटो? उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर हिजरत ना होती तो मैं भी इंसार ही का एक फ़र्द होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई मोहब्बत इंसार के साथ। अगर सारे लोग एक राह पर चलें और इंसार दूसरी राह पर चलें तो मैं भी इंसार ही की राह चलूँगा। ए अल्लाह, रहम फरमा इंसार पर और उनके बेटों पर, उनके बेटों पर, उनके बेटों पर और पोतों पर। सुभान अल्लाह, नस्लों को दुआ दी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں آنسوں سے، اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئیں اور لوگ بھی بکھر گئیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی آج کی کلاس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور جو ہے نا اس حنین کے اگلی کلاس پھر ہمارے اگلے ہفتے ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير